کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے شام کے لیے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، ہم نے عرض کیا کہ وہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی رحمت اور کرم کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یعنی ایک شام میں برکت کی دعا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اور ہمارے نجد میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا دی۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اور ہمارے نجد میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے ہوں گے، اور وہی سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اب یہ یاد رہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نجد سے مراد عراق ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا گھر قرار دیا۔ تو دوسری حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم کئی فوجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک فوج شام میں ہوگی، دوسری عراق میں، اور تیسری یمن میں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان تینوں فوجوں میں سے ایک فوج میرے لیے بھی منتخب فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشام، یعنی تم لازمی طور پر شام کی فوج میں رہنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ شام اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، اسی زمین کی طرح اللہ کے بندوں کے گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جس شخص کو شام کی فوج میں شمولیت سے انکار ہو وہ یمن میں چلا جائے اور اس کے پانیوں سے سیراب ہو، اور یاد رہے کہ اللہ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی، یعنی ان کے ایمانوں کی ضمانت دی ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ شام کی فوج میں جو یہاں پہ جیسے تینوں احادیث میں شام 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 کا ذکر آیا ہے، تو شام سے کیا مراد ہے؟ البتہ کہ ایک اور روایت اس کے بعد پھر ذکر کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، تو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت یعنی شام میں مستقل رہائش رکھیں گے۔ تو اب اس حدیث پاک میں ان بستیوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے شام وغیرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت کی طرف ہجرت کی اور ملت ابراہیمی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ تو شام یہ سارا فلسطین کا علاقہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ابتداءً جو ہے اس علاقے کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور پھر یہ جو دو تین شام ہے، فلسطین ہے، یہ قریبی دو تین ممالک،
لیکن اصل گھر، اصل جگہ بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اگر جو صحیح دین ہوگا اور صحیح ایمان پر لوگ ہوں گے وہ انہی علاقوں میں ہوں گے یا دوسرے ملکوں سے آ کر وہاں پہ جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے باعث عبرت بات ہے، اور آج کل کے حالات میں یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے ایمانوں میں وہ رمق نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ جوش نہیں ہے، وہ چنگاری نہیں ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ دجل جو دجالیت ہے وہ ہماری زندگی میں بستی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا ہم بے حس ہو جائیں گے۔ اور جب انسان بے حس ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ایمان کی رمق ختم ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ایمان کی رمق ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرے۔ آپ یقین جانیے گا کہ ہم جیسے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک نیت اس یہی تھی، اور گروسری کرنے گئی اور وہاں پر جا کر اتنا مشکل تھا کہ پوسٹ نکال کے ایک ایک چیز دیکھنا کیونکہ ظاہر ہے جو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو عادت ہوتی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر آپ ایک لوکل چیز پہ آ جاتے ہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے۔ تو خاص طور پر ڈھونڈنا کہ کوئی لوکل برینڈ، کوئی لوکل چیز کہ ہم وہ استعمال کریں۔ آپ یقین جانیے گا کہ جب میں پوچھ رہی تھی اور پوچھتے پوچھتے وہاں پہ جو بچیاں تھیں تو ایک کہنے لگی کہ آپ پہلی دفعہ کوئی ایسی آئی ہیں جو اس طرح تحقیق کر کے چیزیں لے کے جا رہی ہیں، یہاں تو کسی کو بھی ہوش نہیں ہے، لوگ آتے ہیں ہجوم کے ہجوم چلے جاتے ہیں گروسری کر کے، کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں کرتا کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر اس ایریے میں جہاں پہ ہم ہیں اگر میں آپ کو کہوں چند چیزوں کے علاوہ سارا وہی ہے جو آپ دکھا رہی ہیں، اور یہی حالات ہے کہ لوگوں کو اگر خبر ہے تو اپنی خبر ہے، اگر خبر نہیں ہے تو ایمان کی خبر نہیں ہے، اگر خبر ہے تو اپنی ذات اور اپنے نفس کی خبر ہے، اگر خبر نہیں ہے تو اللہ کے بندوں کی خبر نہیں۔ لیکن بہرحال بڑا افسوس ہوا، اور میں نے اپنے طور پہ 2-3 لوگوں کو بتایا کہ چلیے میری آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ چینج کریں گے، یہ کریں گے اور ٹیگ لگائیں گے، فلان نہیں کریں گے، کہ ہر کون اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک آواز اٹھانا کہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو کیا۔ لیکن جب وہ سارا لے کے میں آ رہی تھی اور ایک لمحے کو خوشی مل گئی کہ چلے میں نے تو آج یہ کر لیا، لیکن پھر ایک لمحے وہی چیز آ گئی کہ مطلب میں نے کیا احسان کیا ہے کسی پہ، میں نے اپنے گھر کی گروسری کی نا، پھر بھی اپنے پیٹ اپنا جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے ہی کر کے آئی ہوں نا، میں نے کسی پہ کیا احسان کیا؟ اور کیا میں ان کے آنسو پونچھ سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے غم کے اوپر مرہم رکھ سکتی ہوں؟ وہ جگہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان پر چلنا اتنا دشوار لگے گا، دشوار تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، اتنا ناممکن ہو جائے گا جیسے کوئی بندہ آگ کی چنگاری کو اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے، وہ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ وہ ہاتھ پٹخ دیتا ہے، وہ چیختا ہے۔ تو بالکل ایمان پر چلنا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کوئی تصور کر سکتا ہے فلسطین جا کے بسنے کا، یا بیت المقدس میں جا کے سجدہ کرنے کا، یا اس کی زیارت کرنے کا؟ اتنی خوبصورت، اتنی بابرکت زمین، وہاں پہ جا کے چلنے کا، بسنے کا ہم صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں بھی رہ کے بے بس ہیں۔ ہم اگر لیٹ جاتے ہیں، ہماری باڈی کے نیچے تھوڑا بھی ذرہ آئے تو وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، لیکن ان مظلوموں کے آنسو ہمیں نہیں ستاتے، ان بے بسوں کا غم ہمیں نہیں تڑپاتا، ان کا غم ہمیں نہیں رلاتا۔
ان کا غم ہمیں نہیں رلاتا. ایک نسل کیا نسل کی نسل چلی گئی ہے. 6,000 7,000 معصوم بے بس کمزور. اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں اس وقت کوئی سوچ بھی سکتا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور ایسے حالات آئیں گے. اور وہ تو چھوڑ دیجئے, صحابہ کرام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک انسان ایمان کا کلمہ پڑھے گا اور وہ اتنا بزدل ہو جائے گا. اتنا بزدل مسلمان, اتنا کوئی بزدل ہو گیا ہے, اتنا کوئی بے خبر ہو گیا ہے. ہر کام کے اندر کوئی منافقت ضرور کرنی ہوتی. ابھی بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے چندے کے نام پہ, فلسطین کے لیے اس کے نام پہ کتنا خود کھائیں گے. ایسے زوال نہیں آیا. زوال بندے مومن کا بے ذری سے نہیں. مومن غریب ہو اس لیے زوال نہیں آتا, مومن بے ایمان ہو اس لیے زوال آتا ہے. یقین جانے آدھی دنیا اللہ کی نہیں مانتا اور آدھی دنیا اللہ کو نہیں مانتا. آدھی دنیا کے لوگ اللہ کی نہیں مانتے اور آدھی دنیا کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. یہ عالم ہے. قرآن کے وارثوں کا یہ حال ہے.